قاری صاحب جی کیا غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے؟ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ قرآن پاک کا پارہ نمبر 28 سورہ تحریم کے آیت نمبر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ خود مددگار ہے، جبریل بھی مددگار ہے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بھی مددگار ہیں، اور اس کے بعد فرشتے بھی مددگار ہیں۔ جی قرآن میں ہے سورہ التحریم میں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، رسول اللہ کا مولا تو ہیں اللہ، جبریل اور مومنین اور اس کے بعد فرشتے بھی۔ اچھا اس کا مطلب ہے کہ حضور علیہ السلام المدد یا جبرائیل کہتے تھے؟ نہیں، یعنی وہ ان کے پش پناہ ہیں، جب اللہ تعالیٰ کسی کی ڈیوٹی لگاتا تھا وہ حضور کے ساتھ کام کرتے تھے، آپ کے صحابہ آپ کی خدمت گزاری میں تھے، یہ مطلب ہے۔ یہ تو نہیں کہ آج کی ڈیٹ میں آپ نے پکارنا ہے، نبی علیہ السلام نے کبھی یا جبرائیل المدد کہا ہے، بلکہ قرآن میں سورہ انفال میں ہے کہ اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا کہ ہم غزوہ بدر میں احد میں فرشتے نازل کریں گے، تو حضور نے تو فرشتوں کو خود نہیں پکارا، اللہ نے کہا ہم بھیجیں گے۔ پکارنے والا معاملہ کہیں نہیں ہے مدد کے لیے کسی کو۔ اگر یہی والا معنی لیا جاتا تو صحابہ کرام جو ہے وہ کہہ رہے ہوتے یا امیر حمزہ المدد، کسی نے نہیں کہا، یا جبرائیل المدد کسی نے نہیں کہا، جو سامنے موجود ہے۔ پانچواں اشکال وہ کہتے ہیں جی قرآن میں سورہ توبہ میں ہے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، کیا ان کو یہی بات بری لگی نا کہ جو اللہ نے اور رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا؟ اور یہ آیت لوگوں نے اپنے گھروں کے باہر لکھ کے لگائی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول دونوں ہی غنی کرتے ہیں۔ سر یہ آیت اتنی لمبی آیت ہے جس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 74۔ یحلفون باللہ ما قالوا، یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ وہ کفر کر چکے، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور کفر اختیار کیا اسلام کے بعد، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے وہ ارادہ کیا تھا جس میں کامیاب نہیں ہوئے، یعنی حضور کو شہید کرنے کا تبوک سے واپسی پہ۔ پھر ساتھ آیا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، کیا ان کو یہی برا لگا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کیا؟ یعنی اللہ کے ٹکڑوں پہ یہ پل رہے ہیں، رسول اللہ ان کو مال غنیمت میں حصہ دیتے ہیں، اس کے اگینسٹ انہوں نے یہ کیا کہ یہ نبی علیہ السلام کی جان کے دشمن بن گئے۔ اس سے یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ آپ نے اللہ کے رسول کو مدد کے لیے پکارنا ہے؟ یہ چیز ہی کچھ اور تھی اور انہوں نے کچھ اور بنا دی۔ کانٹیکسٹ بالکل واضح ہے، اور اس کو سپورٹیو وہ حدیث جو میں نے پچھلی دفعہ بیان کی تھی بخاری اور مسلم دونوں میں، کہ 70 صحابہ کو جب دھوکے سے شہید کرنے لگے تو انہوں نے کیا کہا؟ اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا، ہم اپنے رب سے مل رہے اس حال میں کہ ہم اپنے رب سے راضی، ہمارا رب ہم سے راضی، ہم حضور کے دین پر ثابت قدم ہیں، اے اللہ ہمارے نبی تک ہماری یہ خبر پہنچا دینا۔ اور بخاری کے الفاظ ہیں حضرت جبرائیل نے آ کے خبر دی، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ اے جبرائیل آپ خبر پہنچا دیں، یا رسول اللہ انظر حالنا، انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے کہا اے اللہ آپ خبر کر دیں۔ تو اس سے 3 عقیدے میں نے کہا تھا کلیئر ہوئے، علم الغیب، حاضر و ناظر، اور مسئلہ استعانت یعنی غیر اللہ کو پکارنا۔ تینوں مسئلے جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں غلط طریقے سے وہ فارغ ہو گئے اس ایک حدیث سے۔ تو صحابہ تو یہ کرتے تھے، ان کو نہیں پتا تھا یہ قرآن میں آیت ہے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، وہ یہ مطلب نہیں رہتے تھے۔ لے جی یہ 5 اشکال تو ختم ہوئے جو قرآن سے دیتے تھے، اب 5 احادیث والے بڑے مشہور ہیں، وہ بھی میں کور کر دوں۔ چھٹا اشکال، صحیح بخاری میں حدیث ہے جی میں کان بن جاتا ہوں، میں ہاتھ بن جاتا ہوں، میں پاؤں بن جاتا ہوں، پوری تصوف اس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، اور وہ اس لیے کہ یہ بھی آدھی حدیث پیش کرتے ہیں، پوری تو ان کی موت ہے۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب ولی سے آپ کو انڈیا پاکستان کے ولی نہیں، یہ ولی اللہ کی بات ہو رہی ہے، جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، جو اپنی عبادت کرواتے ہیں نا وہ اللہ کے ولی نہیں ہیں، ان سے اعلان جنگ ہے میرا۔ صحابہ اہل بیت ان کے پیٹرن پہ چلنے والے وہ امام جنہوں نے ان کی تعلیمات ہم تک پہنچائی، اعلان جنگ ہے۔ اور میرا بندہ میرا قرب کسی چیز سے حاصل نہیں کر سکتا جو فرائض میں پابندی سے حاصل کرتا ہے، پہلی چیز فرض ہے، پھر نوافل کے ذریعے میرا اتنا قرب حاصل کرتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ بس اتنا کر کے وہ کہتے ہیں جس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ بن جائے پھر ایتھوں اوتھے نہیں پہنچن گے، اے آپ کو رزلٹ کر لیندے نے۔
اور یہ عربی کے محاورے میں بات ہو رہی ہے، یعنی اس کا اوڑھنا بچھونا میں بن جاتا ہوں، یعنی میں اسے اسپیشل پروٹیکشن دے دیتا ہوں۔ ایک بار جب وہ کوشش کرتا ہے، پھر اس کے ہاتھ پاؤں کان آنکھیں میری اطاعت میں ہی اٹھتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ تو وہ پہلے ہی کر رہا تھا تبھی اس کو انعام ملا، پھر انعام کیا ہوا؟ پہلے تو اس نے کوشش کی نا، انعام اس کو یہ ملا کہ اللہ اسے استقامت دیتا ہے، جو قرآن میں بھی آیا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین۔ اے نبی تم فرماؤ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے۔ اچھا اس حدیث کا اگلا حصہ نہیں پڑھتے، اگلے الفاظ ہیں کہ جب وہ مجھ سے کوئی دعا کرتا ہے میں دعا قبول کرتا ہوں، اور جب مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے اپنے دشمن کے اگینسٹ تو میں اسے پناہ عطا کرتا ہوں۔ تو میرے بھائی جس کا ہاتھ اللہ خود بن چکا ہے، وہ دشمن کی گیچی خود کیوں نہیں مروڑ دیتا؟ اللہ سے کیوں مانگ رہا ہے؟ اس لیے کہ کوئی نہیں ایسے کر سکتا، اللہ ہی سے مانگنا ہے، ورنہ وہ کہتے ہیں ہاتھ بن گیا پاؤں بن گیا تو اب وہ جو مرضی کرے۔ اور ویسے آپ کو شرم نہیں آتی کہ اللہ کا پاؤں کوئی بنے گا؟ اس کا فزیکل معنی آپ لیں گے کہ اللہ کسی بزرگ کا پاؤں ہے، تو پھر آپ پہ 295C لگے گی، آپ اس پیغمبر کی بھی توہین کریں گے اور اللہ کی بھی۔ تو یہ بات ہو رہی ہے محاورتاً، اور آگے الفاظ حدیث کے اس کی حفاظت کر رہے ہیں، لہٰذا یہاں سے دھوکہ دینا بند کریں۔ اور اس کو سپورٹیو حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں، اما عائشہ کہتی ہیں جب بادل نظر آتے نا اور آندھی چلتی تو ہم لوگ خوش ہوتے کہ بارش آئے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر پریشانی کے آثار آ جاتے ہیں۔ تو میں کہتی اللہ کے نبی لوگ تو خوش ہو رہے ہیں بارش آئے گی اور آپ پریشان ہو رہے ہیں، تو آپ فرمایا کرتے اے عائشہ مجھے کیا پتا کہ ان بادلوں سے آگ برسے گی یا بارش کا پانی؟ تو کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا ہے بارش کا پانی برستا ہے؟ لیکن حضور کا یقین اللہ پہ دیکھیں۔ پھر آپ نے سورہ الاحقاف کی وہ آیت تلاوت کی کہ قوم عاد پہ عذاب اسی طریقے سے آیا تھا کہ سخت گرمی کے بعد ایک بادل نمودار ہوا اور وہ ساری قوم اس کے نیچے آ گئی، اور کہا کہ ابھی بارش برسے گی، اس میں سے آگ نکلی، سب ہلاک ہوئے۔ حضور نے سورہ احقاف کی آیت پڑھ کے کہا کہ مجھے بتاؤ عائشہ مجھے کیا پتا کہ اس بادل میں سے عذاب آنے والا ہے یا اللہ کی رحمت؟ اور پھر حضور علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے اے اللہ اسے ہمارے لیے رحمت بنا دے جو بادل آئے ہیں۔ اگر حضور علیہ السلام اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ اس میں سے کیا ہونا ہے، تو آپ بابوں کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ اشارہ کر کے یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے۔ حضور علیہ السلام کا ذرا یقین دیکھیں کہ فیصلے اللہ نے کرنا ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ کافی ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں، اس کی اگر پریکٹیکل مثال ہوتی تو نبی علیہ السلام کی مبارک ذات ہوتی۔ البتہ اس میں جہاں معجزات ہیں وہ ہم مانتے ہیں، جو بخاری مسلم میں آپ نے دعا کی بارش نازل ہو گئی، پھر اگلے خطبے میں وہی بندہ کھڑا ہوا پورے ہفتے تک بارش ہوتی رہی، اس نے کہا یا رسول اللہ ہمارے تو گھاٹ ٹپک رہے ہیں، تو آپ نے مبارک انگلی سے اشارہ کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی، وہ معاملہ علیحدہ ہے۔ یہ تو رپورٹ ہوئی ہیں چیزیں، آپ جو بابوں کے بارے میں سٹوریاں بتا رہے ہیں وہ کوئی رپورٹ نہیں ہوئی ہیں، سب جعلی ہیں۔ اور اگر آپ کہتے ہیں اصلی ہے تو کر کے بتاتے سر، اے کوڑا تھا اے میدان۔ ایک نگاہ مار کے یوٹیوب سے نبی علیہ السلام سے متعلق گستاخانہ ویڈیو ہی ڈیلیٹ کرا دیں، تہاڈی بزرگی کس دہڑے کام آونی ہے؟ کس دن کام آئے گی آپ کی بزرگی؟ آئے نا۔ ہمیں تو آپ کہتے ہیں امت مر جائے اگر حضور کے گستاخانہ خاکے مان رہے ہیں، امت تو بعد مرے، پہلے وہ بابے کیوں نہیں مر جاندے جنہوں کی ڈیوٹیاں نے؟ ان کے پاس تو اختیار بھی ہے اور وہ امتی نہیں ہے، انہیں اپنے نبی کا درد نہیں ہے، ان کو تو ہم سے زیادہ ہونا چاہیے نا۔ تو آپ یہ بھی کہا کریں وہ سارے بابے بھی مر جان جنہاں کو اختیار ہے نگاہ مار کے ڈیلیٹ کرنے دا، وہ نہیں کروا رہے۔ علمی طور سے تو ویسے مر گئے نے ہوں، تو دوسرے طریقے نال بھی مارنا ہے، جاتے اس طریقے نال مارو، ساڑی جان چھڈو۔ اچھا جی، ساتواں اشکال، وہ کہتے ہیں نہیں مسلم شریف میں حدیث ہے حضور نے ایک صحابی سے کہا کہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ حضرت ربیعہ سے جو وضو کروایا کرتے تھے، سل ربیعہ، تو انہوں نے کہا جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں۔ تو دیکھیں حضور نے جنت عطا فرما دی۔ سر یہ حدیث پوری تو پڑھے، اس کے آگے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام فرمایا اس کے علاوہ بھی کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو۔ کہا نہیں یا رسول اللہ آپ کا پڑوس ہی چاہیے، تو آپ نے فرمایا کثرت سجود سے میری مدد کر۔ اب اس کو آپ نے وہ نہیں لینا کہ حضور کا مشکل کشا وہ بن گیا تھا، آپ تو ہر جگہ مدد دیکھ کے تو مشکل کشا بنا دیتے ہیں۔ کثرت سجود سے میری مدد کر، یعنی تم زیادہ عبادت کرو، میری مدد کرو کہ میں اللہ کو سفارش ڈال سکوں کہ یہ نیک بندہ اس کو میرے ساتھ کر دے۔ بالکل واضح ہے، بس سل ربیعہ سل ربیعہ سل ربیعہ، جنت مانگ لی جنت مانگ لی، اگے بھی ٹورو نا کیویں ملی جنت؟ ٹھیک ہے۔
تو جنت تو انشاءاللہ آپ کو بھی مل جائے گی. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو اذان کا جواب دے اس کے بعد دروشی پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگے میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو یہ تعلیم آپ کی دیکھیں کیا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرمایا اے ابو ہریرہ جو چیز تمہیں نفع دے اس کے لیے پوری کوشش کرو, اور دیکھنا کاہلی نہ کرنا, سستی نہ کرنا, اور اللہ سے مدد مانگ کے چلنا. پھر بھی رزلٹ تمہارے خلاف آئے تو کبھی نہ کہنا کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا, اگر میں وہ کر لیتا تو وہ ہو جاتا. یہ اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتے ہیں. یہ صحیح مسلم میں تقدیر والے چیپٹر کی آخری حدیث ہے, کتاب القدر چیپٹر کی. امام مسلم نے اس کے اوپر کنکلوڈ کیا ہے کہ تقدیر پہ کوئی تکیہ کر کے یہ نہیں ہے کہ کوشش چھوڑ دے, سستی نہ کرنا, کاہلی نہ کرنا. یہ نہیں ہے کہ خالی پیپر دے آؤ اس پہ دروشی پڑھ کے پھونک آؤ, اس سے نہیں کو پاس ہوگا. کوشش کرو, اس کے بعد بے شک جو مرضی پڑھ کے پھونکتے رہو. سستی اور کاہلی نہ کرنا, پھر اللہ سے مدد مانگنا. تو نبی علیہ السلام تو کہتے ہیں مدد اللہ سے مانگنا. اور وہ ڈیسائسو حدیث ہے جو جامع ترمذی میں ہے, مشکات میں موجود ہے. نبی علیہ السلام نے, ابن عباس کہتے ہیں, مجھے سواری کے پیچھے سوار کیا اور مجھے کہا ہے بیٹے اللہ اکبر, اللہ کے حقوق کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. ذرا الفاظ غور سے سنیں. اللہ کے حقوق کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. کیا زبردست الفاظ ہے. اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کر, تو ہمیشہ اپنے رب کو اپنے سامنے پائے گا. تیری مدد کے لیے وہ ہر وقت ہوگا. اور جب بھی تجھے سوال کرنا ہو تو صرف اللہ ہی سے کرنا, اور جب مدد مانگنی ہو وَاسْتَعِن بِاللَّهِ تو صرف اللہ سے مدد مانگنا. اور بچے جان لے, اگر پوری امت مل کے تجھے ذرے کے برابر بھی نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو نہیں پہنچا سکیں گے. اور اگر ساری امت, زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ذرے کے برابر تمہیں فائدہ بھی پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکیں گی مگر جو اللہ چاہے. اور پھر حضور نے اس کو مزید مور لگائی. آپ نے فرمایا کہ تقدیر کے صحیفے خشک ہو چکے ہیں اور قلم اٹھا لیے گئے ہیں, یعنی جو اللہ نے فیصلہ کیا ہے نا وہی ہونا ہے.